پر صلوات. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر عبداللہ انصارا قال عن فاطمۃ الزہرا سلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ قال دخل ابی رسول اللہ فی البعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ قلت فقلت علیک السلام قال انی اجدہ بعدنی زوفا فقلت له اوذیک باللہ ابتاہ من الزوف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیت بالکساء الیمانی فغطیت به واسرت وانظر الیہ واذا وجدت لعلہ کانہ البدر فی لیلۃ التمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وإليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل حسر نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتعاذن ان ادخل معك تحت الكساء وقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتعاذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وإلیک السلام یا ولسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبة کأن رائحة اخی وامن امی رسول اللہ فقلت نعم ها ومن ولدک تحت الکساء واقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتعاذننی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وإلیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتعاذننی ان اکون معکم تحت الکساء قال وإلیک السلام بنت ویا بزتی قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهو به بأحده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء البيت وخستي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أعدهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وزب عنكم ورسا وطائرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محباتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبواتي ومهد رسالتي هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن نابت الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله اليوم علي يكرهك السلام عليك وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذنني أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وإليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا صل على محمد فقال لأبي يا رسول الله أكبرني مجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحفل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم رحمت بحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال أن يونسن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات اللهم صل على محمد فقال نبي صلى الله عليه وآله ثاني الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحفل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه إلى يوم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلى يوم ولا طالب حاجة الله وكذا الله حاجته إلى يوم فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبات اللهم صل على محمد گھر دیا حسین نے سر دیا حسین نے جو کوئی نہ کر سکا وہ کر دیا حسین نے جس کے سامنے کوئی نہیں رہا واسن میں ایسی جنگ تو علی نہیں لڑی تھی پلاس میں خود علی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی حسین ہے زندگی حسین ہے بندگی حسین ہے صلوات آواز بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کیسا پیارا نعرہ ہے یہ ہر دل نے پکارا ہے یا مولا یہ ہمارا ہے یا مولا یا حسین مولا یا حسین میرے مولا یہ سب نے مانا ہے یہ سب نے جس کو پانا ہے یہ ہم سب کا خزانہ ہے یا مولا یا حسین مولا یا حسین مولا ہمارا جس کے دل میں بھی رہے گا اس کی وجہ سے اس کا دل بھی یہ کہے گا تم پہ نثار مولا تم لاجواب مولا تم پہ نثار مولا تم لاجواب مولا اگر دل دل سے آ رہی ہے مولا یہ صدا صدا گر ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین اور سارے جہاں کے لب پر ہوگا یا حسین سارے جہاں کے لب پر ہوگا یا حسین ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین سارے جہاں کے لب پر ہوگا یا حسین سارے جہاں کے لب پر ہوگا یا حسین ہوتا تو یا حسین ہوتا ہے یا حسین ہوتا رہے گا یا حسین
یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین غازی وفا کا دور ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا دور ہے امام غازی چلو چلو ہے ہم پہ دایا تو بادشاہی جگہ جگہ ہے ہم پہ دایا بادشاہی جگہ جگہ ہے شیام غازی وفا کا دور ہے امام غازی شیام غازی شیام غازی وفا کا دور ہے امام غازی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين ومصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پر علیہ وسلم. عزیزان گرامی، صاحبان علم تشریف فرما ہیں اور مختصر سا وقت اور مختصر سے وقت کے لیے مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے رسول اسلام کی وہ مشہور معروف حدیث کا سہارا لیا کہ جس میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان الحسین و مصباح الہدیٰ. میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ تھا یا ہے؟ ہے نا. بس تو 2-3 جملے سے متعلق پیش کرنے ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، مگر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اور کامیاب ہے وہ ہر فرد جو ذکر محمد و آل محمد سے متمسک ہو گیا. صلوات پڑھیں آل محمد پر. جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ایک عام انسان جو آپ سے پوچھے کہ بھائی اب مجھے کیا کرنا ہے، یعنی میں اپنی مثال دوں کہ میں اگر مسلمان ہوا غیر مسلم سے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ایک ہمارا نوجوان دوست عام الفاظ میں یہی بتائے گا کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں،
آپ حج کریں, آپ زکوٰۃ دیں. یہ جو عام پوائنٹس ہیں, کیونکہ قرآن مجید کا بنیادی چیزیں ہیں, مگر حکم الہی ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ کبھی بحث کی جائے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان دوست تشریف فرمائیں, بات آسان سے آسان تر ہوتی جائے, اور پہلا دن ہے تو کوشش ہے کہ بہت مختصر سی اور جامع گفتگو آپ کے حوالے کی جائے. قرآن نے کیا کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے. اب روزہ کیسے رکھا جائے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ, کیا میں اب روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں. قرآن کا حکم یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھا جائے. رمضان میں روزے فرض کیے گئے تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھیں یا رسول اللہ کون سے مہینے میں رکھے جائیں؟ کیا ہم فروری میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم جنوری میں رکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں, رمضان کا جب چاند نمودار ہوگا اس مہینے میں تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جب چاند نمودار ہوگا تو روزے رکھے جائیں گے. جب چاند نمودار ہوگا تو عید الفطر منائی جائے گی. جب چاند نمودار ہوگا تو عید قرباں منانی جائے گی. یعنی کہ سارا کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ چاند پر ہے. یہاں چاند طلوع ہوا, نمودار ہوا, وہاں آپ نے روزے رکھے. یہاں چاند نمودار ہوا اور وہاں آپ نے عید منائی, ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جیسے ہی چاند نمودار ہوا آپ نے عید منائی, خوشی منائی. مہینے اسلامی شروع ہوتے ہیں چاند سے, مگر فقط یہ ایک ایسا چاند ہے ماہ محرم کا جو جیسے ہی نمودار ہوتا ہے فرش اعلیٰ بج جاتی ہے. لوگ حسین کا غم مناتے ہیں اس فرش اعلیٰ. یہ ایک محرم کا چاند ایسا ہے. مدینے میں لوگ کہتے ہیں چھٹے سرکار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے معصوم سے کہا کہ مولا آج 10 محرم کا دن نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ اہل سنت برادران یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے 10 محرم تک صرف محرم ہے, اس کے بعد محرم نہیں ہے, جبکہ پورا مہینہ محرم کا غم مجالس ہوتی ہے. اور پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف 10 محرم ہی محرم ہے. جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں, عرب ممالک میں, دبئی میں, امارات میں, وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا دن ہے, اس کے بعد جو ہے وہ غم نہیں ہے, پہلے دنوں میں بھی نہیں منایا جاتا. مگر چھٹے سرکار سے کہا کہ مولا 10 محرم کا دن ہے, اس دن غم کریں. جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے آپ کے گھر سے گریا کی صدا بلند ہونے لگتی ہے. مولا گریا اتنا ہوتا ہے, میرے مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آقا حسین کا جو کرتا ہے وہ آسمان میں لے جائیں. فرشتے چاروں طرف اس کرتے کو لے جاتے ہیں اور فضا سرگردان ہو جاتی ہے. اجرکم اللہ. کون حسین, کس حسین کا غم منانے آئے ہیں آپ, جس کے لیے کہا رسول نے ان الحسین و مصباح الہدی. یہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ تھا یا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلی تقاریر میں 2-4 دلائل اس پر دیے تھے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. دیکھیے ہونے کے لیے دلائل ہونا موجود ہیں. اب میں کہوں کہ سورج موجود ہے, اگر سورج موجود ہے تو مجھے دلائل دینے پڑیں گے. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ روشنی موجود ہے. اگر روشنی نہیں ہے اس کا مطلب سورج نہیں ہے. تپش موجود نہیں ہے اس کا مطلب سورج موجود نہیں ہے. یعنی کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے دلائل, اس کی صفات بیان کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو لوگوں کو نہیں جانتا مگر ایک عام سی مثال دوں کہ مجلس کے بعد کوئی پوچھے مہدی صاحب مجلس میں موجود تھے, تو آپ کہیں گے ہاں مولانا موجود تھے. کیسے موجود تھے؟ کہا انہوں نے چشمہ لگایا ہوا تھا. کہا اچھا. کہنے لگے نہیں وہ نہیں تھے. کہنے لگے نہیں انہوں نے کالے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا. کہنے لگے اچھا. کہنے لگے نہیں ان کے ہاتھ میں موبائل تھا.
یہ کرتا پہننا، یہ چشمہ ہاتھ میں لینا، یہ موبائل کا اسٹینڈ ہاتھ میں لینا، یہ کیا ہے؟ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ موجود تھے۔ تو جو چیز موجود ہو وہ اپنا وجود رکھتی ہے، وہ صفات بیان ہوتی ہے۔ بھائی سورج موجود نہیں ہے نا، سورج موجود، میں کہوں سورج ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے، بھائی تپش نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ اگر روشنی ہو تو یہ دلیل ہے۔ تو اب آقا حسین کے لیے رسول نے فرمایا ان الحسین و مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب ہدایت کا چراغ، اگر حسین ہدایت کا چراغ ہے تو ہدایت ہو رہی ہو، یہ سب سے بڑی دلیل ہے نا۔ اگر حسین ہدایت کا چراغ ہے، اگر تھا کہتے تو امام حسین شہید ہو گئے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ تھا۔ مگر رسول کی حدیث یہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو اثرات نظر آئیں، تو کوئی تو یہ بتائے کہ ہاں بھائی، اگر کوئی آپ کا اہل سنت بھائی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ حسین ہدایت کا چراغ ہے تو کیسے ہیں، حسین کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ مجالس امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ ہاں یہ مجالس امام حسین کا ہدایت کے چراغ ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی حسین ہدایت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں نے جوش میں آبادی کی دلیل دی تھی، اور جو سے آگے بات بڑھ کے امام حسین بچپنے میں ہیں، بچپن ہے امام حسین کا، اور آقا حسین کو خادمہ ملازمہ باہر لے کے نکلی، اور ایک یہودی عالم یا عیسائی عالم تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے جیسے امام حسین کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ملازمہ نے، خادمہ نے کہا نہیں، یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ اور کیسے وہ ملازمہ امام حسین کو اس کے حوالے کرے جو انما یرید اس کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم تطہیر کے مالک ہیں؟ کہا چہرے کو اوپر کیا اور کہا پالنے والے گواہ رہنا، میں اس بچے کی خاطر مدین اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اس بچے کی خاطر میں دین اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور اس نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ کا، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حسین ایسے ہدایت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ بس آخری جملہ آج ابتدائی مجالس سے، ہو سکا تو 2-3 اور دن آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر سکوں گا۔ آخری بات اور بات 2 جملے مصائب کے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح حالات پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ 2 پیسہ کمائے۔ اگر آپ ایک بلب بھی لگاتے ہیں تو وہ لگانے والا کہتا ہے کہ جناب مجھے، آپ کہیں گے چھوٹا سا کام ہے، مگر وہ کہے گا میں نے وقت دیا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ باہر دبئی اور یورپ جانے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ کمائیں گے تو وہ انکم زیادہ ہوگی بنسبتاً یہاں کے۔ تو ایسے ہی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے بر صغیر کا، جب یہ پاکستان اور ہندوستان ایک تھا۔ یہاں پر ایک شخص تھا اور وہ اسی مسائل سے پریشان تھا، نوجوان تھا، اس کے پاس پیسہ پائی نہیں تھا، تو اس نے کوشش کی کہ ہجرت کی جائے۔ آپ کو اگر معلوم ہو، کچھ مہینے پہلے ایک ملک ہے آرمینیا، اس کی جنگ ہو رہی تھی آذربائیجان سے۔ یہ وہ آرمینیا اس سرزمین پر پہنچا اور وہاں جا کر اس نے سڑک پر سونے لگا، لوگوں سے کچھ ادھار لیا، محنت کری، اور خدا نے اس کو ترقی عطا کری۔ اور جو زمین پر تھا آل محمد کا نام لینے والا، اسے اتنی برکت خدا نے عطا کری کہ وہ گھروں کا مالک ہو گیا، دکانوں کا مالک ہو گیا، مگر دل میں کیا ہے؟ محبت آل محمد ہے اس شخص کے۔ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اپنی دکان پر، اور اس نے دیکھا کہ
لوگ گزر رہے ہیں اور ایک خاتون وہاں سے گزر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس خاتون کو دیکھنے لگا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی. مجھے اس سے محبت ہو گئی. کہنے لگا میں دیکھتا تھا کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے. ایک دن اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر جاؤں اور وہ ساتھ ساتھ اس کے گھر گیا. گھر جانے کے بعد اس نے لق الباب کیا اور اس کے باپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے باپ نے کہا اب عام انسان کیا چاہتا ہے کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہو, مال ہو, دولت ہو, جو اخراجات پورے کر سکے, جو گھروں کا مالک ہو, جس کے پاس جائیداد ہے, زمین ہے, باغ ہے, اسے کیا ضرورت, ساری فارمیلٹیز, جوان ہے, نوجوان ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے, اور وہی شرط ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے. اس نے کہا ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ. ہم عیسائی ہیں, تم مسلمان ہو. بھائی مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, مگر تم عیسائی ہو جاؤ. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دیں گے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا اور گھر آ کر سوچنے لگا. اچھا تھا ہماری سرزمین کا نا, تو اس کے ذہن میں خیال آنے لگا کہ یہاں تو عیسائیوں کی آبادی ہے, چاروں طرف عیسائی ہیں. اگر میں زبان سے اقرار کر لوں عیسائیت کا تو کیا ہے, کوئی مجھ پہ ایف آئی آر تھوڑی کٹے گی, کوئی لوگ مجھ پہ حملہ تھوڑی کریں گے. میں ہندوستان کا بر صغیر کا رہنے والا ہوں, یہاں کیا معلوم مجھے کسی کو کہ یہ شخص کون ہے, کیا ہے. نہ ماں باپ ہیں نہ رشتہ دار ہیں. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں عیسائی ہو جاتا ہوں. یہ جس زمانے میں ہوا ہے اس زمانے کے مرجع تقلید نے اس واقعے کو نشر کیا ہے, اس لیے ذمہ داری سے میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے زبان سے اقرار کیا کہ میں عیسائی ہو رہا ہوں, فارمیلٹیز پوری کریں اور وہ عیسائی ہو گیا. کہنے لگا کہ وقت گزرنے لگا اور آج کا دن آیا, یعنی کہ ابتدائے محرم. اسی لیے میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ حسین ہدایت کیسے کرتے ہیں. وہ شخص عیسائی ہو گیا تھا, زبان سے اپنے کام کاج کر رہا تھا, معاملات دیکھ رہا تھا, اور جیسے ہی یہ دن آیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہونے لگی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ہاں جب عزاداری امام حسین کے سلسلے میں کتنے معاملات ہیں. علم سجایا جاتا ہے, فرش دھویا جاتا ہے, گھروں کو رنگ کیا جاتا ہے, گڑھے صاف کیے جاتے ہیں, مٹکے صاف کیے جاتے ہیں, پانی بھرا جاتا ہے, تبرک کا انتظام ہوتا ہے, نیاز پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں. آج تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں, جانور خریدے جاتے ہیں امام حسین کے نام پر قربان کرنے کے لیے, نیاز کے لیے. وہ زمانہ تو وہ اسے سارا وقت یاد آنے لگا اور وہ رونے لگا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اور وہ کہتا ہے کہ میں رو رہا ہوں, میری رات کو سوتے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری برابر میں زوجہ موجود ہے. صلوات پڑھیں علی محمد کو. وہ شخص کہتا ہے کہ میری زوجہ موجود ہے اور وہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے, میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم گھٹ گھٹ کے روتے ہو, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, بستر پہ لیٹتے ہو تو تمہاری کیفیت جدا ہوتی ہے, آخر بات کیا ہے. تو روتے روتے کہنے لگا کہ سنو, میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا, میں نے تم سے غلط بیانی کی تھی. میں زبان سے تو عیسائی ہو گیا مگر میرے دل کے اندر محبت آل محمد موجود ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب میرے گاؤں میں لوگ گھروں میں صفائیاں کیا کرتے تھے, لکڑیاں جمع کیا کرتے تھے, نیاز بنتی تھی, گھروں میں چونا ہوتا تھا, علم سجتا تھا, پٹکے سجتے تھے,
عزاداری امام حسین کا اہتمام ہوتا تھا. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے, مجھے امام حسین کا غم یاد آ رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. اس نے کہا بیوی نے ذرا روکو, دوبارہ جملہ کہنا, تم نے کیا کہا؟ کہنے لگا امام حسین. کہا دوبارہ کہو یہ جملہ. کہا امام حسین. کہا پھر دوبارہ کہو یہ جملہ. جب مسلسل یہ جملہ کہا امام حسین, وہ عورت کہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, تم یہ جملہ کہتے ہو امام حسین, میرے اندر سے ایک طاقت محسوس ہوتی ہے. یہ کیسا نام ہے امام حسین؟ کہنے لگا یہ امام حسین ہے, یہ رسول کا نواسا ہے, جسے جنت میں جس کے ننھے ننھے بچے موجود تھے پانی بند کر دیا ہے. یہ وہ حسین ابن علی ہے, یہ وہ حسین ابن علی ہے. اجرب اللہ, خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوا غم حسین کے. اجرب اللہ. کہنے لگا یہ وہ حسین ہے جو ماں بہنوں کو کربلا لے کر آیا. ارے جب اس کی خیموں میں آگ لگائی گئی, ارے عورتوں کے سروں سے چادریں چھینا گیا, وہ حسین ہے. کہنے لگا رکو یہ نام بتاؤ. ارے جیسے ہی تم نے نام حسین لیتے ہو نا میرا دل تڑپنے لگتا ہے. ارے یہ کون ہے حسین, مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح. کہ وہ عورت, وہ مرد کہتا ہے کہ جیسے ہی میں داستان کربلا بیان کرنے لگا میری زوجہ اور میں روتے رہے, ساری رات روتے رہے, اور پھر ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شیعہ ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. اور وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اعلان کریں گے اپنی برادری میں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جان کا خطرہ ہے. کہنے لگا اتنی زمین ہے, جائیداد ہیں, گھر ہیں, ان سب کو بیچ کر ایسا کرتے ہیں کربلا چلتے ہیں. اب کربلا میں ایک دکان کر لیں گے, تم ہو میں ہوں, بس کاروبار چھوٹا سا ہوتا رہے گا, جو ضروریات زندگی ہیں اب کربلا میں گزاریں گے. وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہو اسی طرح کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی, اتفاق سے اس رات اس عورت کی موت ہو جاتی ہے, اس عورت کی موت ہو گئی. اب جب یہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ عورت مردہ حالت میں ہے, زوجہ مردہ حالت میں ہے. اب یہ تھا بر صغیر کا, پاک و ہند سرزمین کا, یہ یہاں کا نہیں تھا, اور وہاں تھی ساری برادری عیسائی. وہ عیسائی تھی عورت, اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس کی برادری کے تھے. رات کو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا مگر اعلان نہیں ہوا تھا. اب یہ پریشان, اس نے صبح اٹھ کے جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ عزیز اقارب رشتہ داروں کو, ماموں چچا خالاؤں کو بلاوا دیتے ہیں کہ بھائی انتقال ہو گیا. وہ لوگ جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بڑی تعداد میں کچھ لوگ موجود ہوں تو وہ گھبرائے کہ میں کہوں کیسے. انہوں نے جو عیسائی طریقہ کار تھا اس کے مطابق غسل دیا, جو بھی ان کا طریقہ کار تھا, اور اسے دفنا دیا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے قبر پر نشان لگایا, قبر پر نشان لگایا اور گھر آ گیا. اور کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں رات کو جاؤں گا اور دوبارہ قبر کو کھودوں گا, اور قبر کھود کے مردے کو دوبارہ نکالوں گا, اور وہ مسلمان طریقے سے جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے اس طریقے سے میں غسل دوں گا. اب یہ رات ہوئی اور یہ گیا, اور جانے کے بعد اس نے جو قبر پہ نشان لگایا تھا اس نے قبر کو کھودا. اب قبر کو جو کھودا تو اس کے اندر مردہ تو نکلا مگر فیمیل نہیں, میل, جنس تبدیل تھی. عزیزان گرامی, جو بھی انسان مرتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے, مگر آل محمد کا چاہنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس قبر میں موجود ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قبر میں موجود ہو. اب یہ شخص پریشان ہو گیا, اس نے دیکھا کہ دفنایا میں نے اپنی زوجہ کا ہے مگر یہ تو مردہ مرد دفن ہے, قبر بند کر کے گھر آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ تو کسی سے کہہ سکتا ہے, کہ اگر کسی سے کہے تو وہ پوچھیں گے بھائی تم نے قبر کیوں کھودی, تم نے مردہ کیوں نکالا. اب یہ پریشان رو رہا ہے, اور رونے کے بعد یہ روتے روتے سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی زوجہ موجود ہے.
کہنے لگی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہنے لگی جیسے ہی مجھے قبر میں دفنایا تو ایک نور والی ہستی میرے سامنے موجود تھی، اور کہا کہ تو گھبراتی کیوں ہے، تو میری چاہنے والی ہے، تو مجھ سے محبت کرتی تھی، تو گھبرا نہیں۔ آج تیرا مشکل وقت ہے، میں حسین ابن علی موجود ہوں، آج تیرا مشکل وقت ہے، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کا لاشا کربلا میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ ایک طرف قبر کو کھودوں تو وہاں مردہ تبدیل ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو 4 مراحل ہیں، کبھی مردہ موجود ہے اور کبھی مردہ موجود نہیں ہے۔ وہ اور کسی دن آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ وہ اور کیا معاملات ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جس زمین میں دفنایا گیا ہے وہ وہی موجود ہو، وہ تبدیل ہوتا ہے، جیسے یہ عورت امام حسین کی چاہنے والی کربلا میں، یہ امام حسین کے حرم میں آیا، اس نے زیارت کری، اور زیارت کرنے کے بعد ایک خدام سے کہا کہ سنو، ایسے ایسے میں ایک ملک میں رہتا تھا اور میری زوجہ کا انتقال ہو گیا اور وہ امام حسین سے محبت کرتی تھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ فلاں قبرستان میں دفن ہے، وہ یہاں آ گئی۔ تو خدام نے کہا ارے مذاق نہ کرو، جاؤ کام وام کرو، بات سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے، ایسا ناممکن سی بات ہے کہ اتنے کلومیٹر کا سفر طے کر کے مردہ یہاں آ جائے، کوئی یہاں کیسے دفن، کوئی لے کر بھی آیا ہوگا تو پیپر بنتے ہیں، مسائل ہیں، ایسا ناممکن بات ہے۔ وہ 2-3 دفعہ خدام کے پاس گیا، آخرکار خدام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ رات کو اس پہر میں آؤ اور ہم قبر کو کھول کے دیکھتے ہیں، جو تم بتا رہے ہو کہ یہ قبر تمہاری زوجہ کی ہے۔ عزیز گرامی، اس نے خاتون کو لیا، کیونکہ غسل کے مسائل ہیں، غسل میت کے مسائل تھے، خاتون کی میت تھی، وہ کہتا ہے کہ میں ایک عورت کو ساتھ لیا، خدام کو لیا، اور ہم قبر پہ پہنچے، اور ہم نے جیسے ہی قبر کو کھولا تو میری زوجہ اس قبر میں موجود تھی، اس قبر میں موجود تھی۔ وہ امام حسین کی محبت، کتنا وقت تھا، ذرا سا، یعنی رات میں اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور آقا کی محبت دیکھیے، شفقت دیکھیے کہ آقا نے اسے محروم نہیں کیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو باہر نکالا، اب یہ معلوم کیسے ہوا، مرض تقریر تک بات پہنچی کیسے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ جب عورت کو دفنایا جاتا ہے عیسائی میں تو وہ اس کو زیور بنایا جاتا ہے، دلہن بنا کر۔ کہنے لگا وہ زیور موجود تھا، اور اسلام میں زیور کو اتار لیا جاتا ہے۔ کہنے لگا جب میں نے اس سونے کو اتارا تو پھر میں فلاں مرجع تقلید کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ اس پیسے کو، اس کو بیچ کر یہ پیسہ آپ کسی کام میں لگا دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی پہلے بتاؤ کہ یہ کسی کا قبضہ کیا ہوا تو نہیں ہے، یہ مال حرام میں سے تو نہیں ہے؟ پھر یہ سارا واقعہ اس نے بیان کیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، اور میں فلاں ملک سے یہاں آیا ہوں، میری زوجہ اس طرح امام حسین کی محبت میں مسلمان ہوئی، اور وہ اس طرح اس کا لاشا جبس میں آ گیا۔ یہ ہے امام حسین کی محبت۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کرتے ہیں، کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ اس طرح ہدایت کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی 2 جملے سنیے اور مختصر سی بات ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی چند دن پہلے آپ نے بقرہ عید بہت جوش و خروش سے بنائے۔ فلسفہ قربانی کو سمجھنا ضروری ہے، فلسفہ مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صرف کتاب کھول کر پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس کے متن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قربانی میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جانور کو لیا، اس کی خدمت کری، اسے گھاس پانی وقت پہ دیا، اسے گھمایا پھرایا، اور اسے چھری پھیر دی۔ کس کی یاد میں؟ ابراہیم کی یاد میں، اسماعیل کی یاد میں۔ بس آخری جملہ اور بات ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ جب ابراہیم لے کے چلے ہیں نا اسماعیل کو، صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اس جملے کو سمجھیں گے
عزیزان جب ابراہیم نے اسماعیل پر چھری پھیرنا چاہی تو اسماعیل بیٹے ہیں نا، اسماعیل نے پلٹ کر کہا بابا ایک گزارش ہے. کہا میرے لال کیا بات ہے؟ بابا گزارش یہ ہے کہ جب آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں گے نا تو میرے گردن سے خون باہر آئے گا، کوشش کیجئے گا کہ گردن سے خون باہر آئے، میرے کوتے پہ نہ لگے. ابراہیم نے پلٹ کر کہا میرے لال کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بابا جیسے ہی آپ چھری چلائیں گے خون باہر آئے گا، کوتے پر لگے گا. ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، ماں مجھ سے بہت شفقت کرتی ہے، اور میرے کوتے پر میرا خون نہیں کھیلنا، میں بات نہ کر پائیں گے، میں اے پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مومنین بالخصوص یہاں موجود ہیں ان کی نیک دلی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پالنے والے جو مومنین نے جس طرح خدمتیں انجام دی ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی خدمات کو قبول فرما. پروردگار عالم جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کی عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جتنے بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما. اے پالنے والے وارث کے ہوتے ہوئے ہم لا وارث ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر. اللهم رزقنا شفاعة الحسین و الورود بحق محمد وآلہ الطاہرین. ماتم حسین. کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آ، اے چاند محرم کے تو بدلی
بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس راس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا اے جان نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہٹو 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 ابھی میں